تمام کی تمام تعریفیں بزرگی اور حمد اسی ایک اللہ کی ذات کے لیے ہے جس نے اول تو ہمیں وجود بخشا اور اس کے بعد ہماری ہدایت کا سامان کیا۔ درود ہوں، کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان لوگوں پر جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا، اور میرے بھائیوں ہم اس پر عمل کرنے کے قابل ہوئے۔ آج ہمارا اس سلسلے کا تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 دروس میں گفتگو کر چکے ہیں، ایک جس میں ہم نے قرآن پاک کی اہمیت صحابہ اکرام کے دور میں اور اوائل کے زمانوں میں دیکھی، دوسرا پھر جس میں ہم نے قرآن پاک کے کانٹینٹ پر نظر ڈالی اور اس کے مقصد کی اہمیت کو دیکھا، اس پر نظر ڈالی۔ آج ہم قرآن پاک کی جس سورہ کو ڈسکس کریں گے وہ اس کا نام سورۃ العصر ہے۔ آپ سب لوگ اس سے واقف ہوں گے۔ یہ اپنے حجم میں بڑی چھوٹی سورہ ہے، اس کا والیوم بڑا کم ہے، لیکن اس کا والیوم جو دوسرا آواز ہے یا اس کا پیغام کہہ لیجئے وہ بہت وسیع، بہت اونچا اور بہت جامع ہے۔ جب ہم اس سورہ کو پڑھیں گے، اسے تھوڑا سا انفولڈ کریں گے، ڈسکس کریں گے، تو ہمیں اندازہ ہوگا یہ اپنی 3 سے 4 آیات کے اندر، 3 آیات کے اندر یہ بہت بڑے معنی لیے ہوئے، یہ بہت بڑا خزانہ چھپائے ہوئے۔ اس کی دعوت جہاں پر علمی دعوت ہے وہیں پر اس کی دعوت ایک عملی دعوت بھی ہوگی، اور یہ ہماری زندگی کو اپنے حصار کے اندر لے لے گی۔ ہم سب لوگ کوشش کریں گے کہ اس کی اہمیت کو جانچتے ہوئے، اس کے پیغام کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آخری جو نتیجہ ہے جو ہمیں چیز مطلوب ہے وہ ایک عمل ہے، عملی چیز مطلوب ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کرنے کے قابل نہ ہوں تو ہماری چیز ساری کی ساری ضائع جائے گی۔ اس سورہ کے بارے میں امام شافعی علیہ رحمہ بتاتے ہیں کہ یہ سورہ اگر اس پر غور و تدبر کیا جائے، فکر و نظر کی نگاہ ڈالی جائے، تو یہ سورہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی کہ انسان کی بھلائی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی نجات کے لیے، اس کے کوڈ آف لائف کے لیے یہ سورہ کافی ہو جاتی ہے اگر اس کے کانٹینٹ کے اوپر ذرا غور و تدبر کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے۔ آپ کو پتہ کہ بات جتنی چھوٹی ہوتی ہے اور کرنے والا بندہ جتنا بڑا ہو اور بات اس کی جتنی چھوٹی ہو، اور پھر بات کا مخاطب بھی ایک پوری نوع، ایک پوری جنس ہو، پوری کی پوری انسانیت ہو، تو لازماً بات ہے کم الفاظ میں بہت بڑی بات سمجھی جائے گی۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس بڑی بات کا کچھ حصہ نکال لیں اور اس پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ امام شافعی علیہ رحمہ نے اس کی اہمیت بتائی ہے۔ اس کے علاوہ جو طبرانی میں ایک اور روایت نقل کی جاتی ہے جو ہم تک پہنچتی ہے، وہ یہ کہ جب بھی 2 صحابہ اکرام ملتے تھے تو اس سورہ کا تذکرہ لازمی کرتے تھے اور اسے بطور یاد دہانی ایک دوسرے کو یاد کرواتے تھے کہ اس سورہ کو یاد رکھو، اسے اپنے سامنے رکھو۔ آپ اسے قرآن پاک کا کی ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسے پا لیا جائے تو ہم قرآن پاک کے اساسی مضامین کو، اساسی پیغام کو بھی پا لیتے ہیں، اور ایک یاد دہانی ہوتی ہے۔ بندہ اگر اس کی تھوڑی سی سورہ کی تلاوت کرے، 3 آیات کی بندہ بس تلاوت کرے، تو پورے قرآن پاک کی دعوت ہمارے ذہن کے اندر اور ہمارے دل کے اندر تازہ ہو جاتی ہے۔ اب آگے اب جب دیکھیں گے اس سورہ کے اندر کیا چیز بیان کی گئی ہے تو اس کی اہمیت اور بڑھ کر آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے ہمیں زمانے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اب قسم کس چیز کے لیے کھائی جاتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ قسم کو اصل میں بطور دلیل اور بطور گواہی پیش کیا جاتا ہے قرآن پاک کے اسلوب کے اندر۔ جب بھی کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو وہ اپنے سے بعد میں آنے والی چیز کے اوپر دلیل بنتی ہے، اس کی گواہ بنتی ہے، اسے ہمارے سامنے کھولتی ہے اور اسے واضح کرتی ہے۔ فرمایا قسم ہے ہمیں زمانے کی۔ اب زمانہ کسے کہتے ہیں؟ جو مفسرین نے اس کے تحت بیان کیا ہے، زمانے سے مراد یہ ہے کہ دہر، ہمارا یعنی کہ ہمارا جو بھی ماضی، حال یا مستقبل یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اسے زمانے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور خاص کر کے گزرا ہوا زمانہ اور گزرتا ہوا زمانہ، یہ دونوں اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ چیز جو یہ آیت ہے، اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو ہمیں یہ ایک محتاط نگاہ دیتی ہے، ایک جائزے کی نگاہ دیتی ہے، ایک محاسبے کی نگاہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے ہمیں زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت، یہاں پر انسان سے مراد ساری کی ساری انسانیت کی جنس مراد لی گئی ہے، سارے ہی انسان مراد لیے گئے ہیں۔ کہا گیا کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں۔ آپ اپنے زمانے کو دیکھ لیجئے، زمانہ اس بات پر گواہی دے گا۔ یہ بہت بڑی ایک چیز ہے۔ ہم ذرا اپنے حالات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے حالات کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے کہ ہم لوگ، ایک وقت آتا ہے کہ ہم لوگ بوڑھے ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہم لوگ
موت کی لپیٹ میں آ جائیں گے. ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آپ کے سامنے یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر بندہ موت کے ہاتھوں فنا ہو کر رہتا ہے. لیکن جب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جب ہم لمحہ موجود میں موجود ہوتے ہیں، یا جب ہم اپنی زندگی میں گرے ہوئے لذات میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں موت یاد ہوتی ہے؟ کیا ہمیں اپنے بڑھاپا یاد ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کوئی بھی بندہ یونیورسٹی میں آتا ہے تو آ کر کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کلام یاد ہوتا ہے، قرآن پاک اسے پڑھنا، اسے تلاوت کرنا، اسے حفظ کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا. یا کتنے لوگ سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اس کے برعکس کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جو بندہ بھی گاؤں سے آتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک موبائل فون لے کر آتا ہے، اس کے اندر سوشل میڈیا کا پورا کا پورا طوفان بدتمیزی، بے حیائی اور فحاشی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب وہ ادھر آتا ہے تو شوق میں ایسی مجالس کے اندر بھی بیٹھتا ہے جس کے اندر لڑکیوں کی ڈسکشن کی جاتی ہے، لڑکیوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور مطلب ہم اسے ذرا تھوڑا سا فرینکلی کہیں تو لڑکیوں کے باڈی پارٹس بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں. ہر معاملہ اسے صرف ڈسکس نہیں کیا جاتا، باقاعدہ دیکھا بھی جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے اور ریلیشن شپ کی سیٹنگ کی جاتی ہے. اور ہر بندہ لازماً یہ تجربہ کرتا ہے کہ یار میں دیکھوں اس کے اندر آخر ایسی کیا چیز ہے، کیونکہ ہمارا نوجوان معاشرہ اسے بڑا گلوریفائی کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، بڑا مزین کر کے اسے ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور یہ شیطانی معاشرے کی بنیادی صفت ہے، کسی چیز کو گلوریفائی کر کے پیش کرنا یہ شیطانی معاشرے کی بنیادی صفت ہے. شیطان نے جنت کے اندر، باغ کے اندر حضرت آدم اور حضرت حوا سے کیا کہا تھا کہ جو درخت کا پھل آپ کھائیں گے یہ ہمیشگی کا درخت ہے. اور جو گناہ کا پہلو تھا، جو گناہ کا عنصر تھا، اسے چھپا دیا تھا کہ اس سے گناہ کتنا ہوگا، اس سے خدا کی نافرمانی کتنی ہوگی. ابھی بھی اسے بڑا گلوریفائی کر کے، بڑا مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ ٹائم پاس کرنے کا اچھا ذریعہ ہے، آپ ریلیشن شپ کریں گے، اس میں نیوڈز کی شیئرنگ ہوگی، یعنی کہ حد سے بندہ آگے گزرتا جاتا ہے. پھر دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کس بندے کو اپنے کیریئر کی، حقیقی کیریئر کی فکر ہے، یا کس بندے کو اپنے حقیقی کیریئر کا پتہ بھی ہے. ہم نے کیریئر کے نام پر کچھ ایسی چیزیں اپنے سامنے رکھ لی ہیں کہ جو ہمارے ایک مسلمان کی ترجیحات میں سے نہیں ہے. قرآن پاک جنہیں انڈورس نہیں کرتا، قرآن پاک سراسر جن کی نفی کرتا ہے. ہر بندہ آ کے اسی دوڑ کے اندر لگ جاتا ہے، ہر بندہ آ کر اسی باغ کے اندر لگ جاتا ہے. لیکن کوئی بندہ بھی اپنی موت کو یاد نہیں رکھتا، کوئی بندہ بھی اپنی آخرت کو یاد نہیں رکھتا، اپنے بڑھاپے کو یاد نہیں رکھتا. آپ دیکھ لیجئے جو معاملہ بالکل ہمارے ہیں یہی معاملہ عورتوں کے ہیں، یہی معاملہ لڑکیوں کے ہیں. آپ جا کر ذرا ان کے گروپ دیکھیے، آپ فیس بک کے اوپر جب یہ کنفیس کرتے ہیں یا اسکرین شاٹ شیئر ہوتے ہیں، وہ دیکھیے انہوں نے باقاعدہ اپنے گروپس کے نام اس طریقے سے رکھے ہوتے ہیں کہ بندہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، بندہ انہیں پڑھ بھی نہیں سکتا. باقاعدہ گالیوں کے نام رکھے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی کو ایجوکیشن یونیورسٹی میں چلے جائیے جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے بیٹھتے ہیں، آپ دیکھیے گا دونوں وہ اپنی مجالس میں یا اپنی گفتگو میں ایسی گالیاں نکالتے ہیں جو آج کل انڈیا اور دوسرے سیزنز میں عام دی جاتی ہیں. اس میں کچھ انگلش کے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ہندی اور کچھ اردو کے الفاظ ہوتے ہیں. وہ گالیاں بڑی عام ہو گئی ہیں. اور لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنے کو ایک بڑا شوق اور ایک بڑا فن اور ایک بڑا ایڈونچر سمجھتی ہیں کہ ہمارے میل فرینڈز ہیں، ہم ان کے ساتھ دوستی کریں گے، گالیاں نکالیں گے، یعنی بڑی کول زندگی گزاریں گے. تو ہر بندہ کول زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، اسی راہ کے اوپر لگنا چاہ رہا ہے. لیکن کبھی آپ اس انجام کو بھی دیکھیے جب ایک لڑکی 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے ایک لڑکے سے بات کرتی ہے اور بعد میں اس کے حصے میں کیا آتا ہے؟ بعد میں اس کے حصے میں صرف رونا آتا ہے، صرف پچھتاوا آتا ہے. ذرا سی بات ہوتی ہے اور ریلیشن شپ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ابھی معاشرہ ایسا بن گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ریلیشن شپ ٹوٹ گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اگر میں نے اسے اپنا جسم دکھا دیا، کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ میرے ساتھ سو لیا تو اس میں کیا ہوا، آگے چلتی ہوں، موو آن کرتی ہوں، کسی اور کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں. یہ ہمارا ایک سارا کا سارا معاشرہ بن گیا. آپ اسے فحاشی کا معاشرہ کہہ لیجئے، آپ اسے لذت کا معاشرہ کہہ لیجئے، بے راہ روی کا معاشرہ کہہ لیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر اس کا نقشہ 2 الفاظ میں کھینچا ہے. کیا مسلمان امت، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری ساری کی ساری عورتیں آزاد ہو کر سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے سارے کے سارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے. اگر آپ کی رسائی ان مجالس اور ان محافل تک نہیں ہے، اگر آپ نے کبھی ان کی آبزرویشن نہیں کی، تو آپ وہ میمز پڑھ کر دیکھیے، وہ میم سن کر دیکھیے، یا وہ ویڈیو ریلز دیکھیے جو نیٹ پر آج کل چل رہی ہیں، جس کے اندر لڑکا اور لڑکی اکٹھے بیٹھتے ہیں، جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں، آپ انہیں دیکھیے. آپ کو اندازہ ہوگا مقصد تو بڑی دور رہ گیا. اخلاقی اقدار جنہیں کہا جاتا تھا، حیا جس کا نام تھا، ہر چیز ہمارے معاشرے میں سے کھو گئی ہے. اب والعصر کا تعلق اس سے کیا ہے؟
والعصر اور زمانے کا تعلق اس سے کیا ہے، اور انسان خسارے میں کیسے ہے، اور کیسے انسان زمانے سے عبرت پکڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے پورا معاشرہ اور ہر انسان مجموعی طور پر ہم سے بغاوت کا رویہ اختیار کرتا ہے، ہم سے دور جانے کا رویہ اختیار کرتا ہے، لیکن آخر میں ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی موت کو اپنے پاس پاتے ہیں تو اس ساری کولنس کو وہ بلا سکتے ہیں اپنی مدد کے لیے، اسے وہ پکار سکتے ہیں کہ آؤ آ کر میری مدد کرو، یا یہ چیزیں اس موت کے وقت کام آئیں گی، یا اس بڑھاپے کے وقت یہ سہیلیاں اور یہ دوست کام آئیں گے، یا یہ سوشل میڈیا اور ٹائم پاس کرنا کام آئے گا، یا یہ ڈگری یا کوئی بھی چیز کام آئے گی؟ اصل میں انسان نے اپنا ایک مقصد چننا ہے نا، انسان نے اپنا ایک لائف سٹائل سیٹ کرنا ہے نا، تو لازماً انسان کو اس کے اوپر سوال کرنا چاہیے۔ یہ زمانہ ہم کو بتاتا ہے کہ بھئی گزرے ہوئے سارے کے سارے لوگ مر گئے، گزرے ہوئے سارے کے سارے لوگ فنا ہو گئے، اگر وہ نہیں بچے تو بچیں گے آپ بھی نہیں، تو آپ کو ان کی جیسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، آپ کو ان سے اپنی زندگی بہتر کرنی چاہیے، ان سے بہتر زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ زمانہ اصل میں ہمارے لیے سوال کرتا ہے، ہمارے سامنے یہ سوال رکھتا ہے، اور ہمارے اندر آپ یوں سمجھیے کہ یہ سورہ ساری کی ساری قرآن پاک کا نچوڑ ہے، یہ اسلام کا ایک مزاج بھی ہے جو انسان کے اندر ایک اسلامی مزاج کو نمایاں بھی کرتا ہے، اور اسلامی مزاج کو یہ سورہ پیدا بھی کرتی ہے۔ اب اس کو امام رازی نے اپنی تفسیر کے اندر ایک مثال کے ذریعے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے والعصر کا مفہوم جو سمجھا وہ ایک برف والے سے سمجھا۔ ایک برف والے نے برف لگائی ہوئی تھی اور وہ بار بار چیخ چیخ کر پکار رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے برف خرید لو ورنہ یہ پگھل جائے گی، ورنہ یہ ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی یہاں سے سمجھا کہ ہمیں بڑی جلدی نفع اٹھانا ہوگا، ہمیں بڑی جلدی کامیابی کی منازل طے کرنی ہوگی، ہمیں نیک اعمال میں بڑی تیزی کرنی ہوگی، ورنہ زمانہ اسی برف کے پگھلنے کی طرح بڑی جلدی سے اور بڑی تیزی اور تیز روی سے گزر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ پگھلتے پگھلتے ساری زندگی ختم ہو جائے گی، اور بعد میں کیا بچے گا؟ پچھتاوا، اور پچھتاوے کا وقت بھی نہیں ہوگا، صحیح لفظ ہے، کچھ بھی نہیں، وہ وقت بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس، یہ سارے کے سارے الفاظ ایون کے ختم ہو جائیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو محسوس کیجئے، آپ اسے سمجھیے، اور اس زمانے میں کھو جانے کی بجائے اس زمانے سے عبرت پکڑیے۔ آپ ذرا گھڑی کی سوئی کی طرف دیکھیے، گھڑی کی سوئی کیسے ایک سیکنڈ کو جو ابھی حال ہوتا ہے ماضی کر دیتی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر ہمارے حال کو ماضی کر دیا جاتا ہے۔ پنجابی میں ایک مثال بولی جاتی ہے، کڑی دا کسے یا سو کوواں تے جا پیندے، کہ اگر جو بندہ ذرا آنے واحد کے لیے کوئی غلطی کرے، اس کا خمیازہ اور نتیجہ بھگتنے کے لیے اسے پھر کئی سال لگتے ہیں، پھر کئی برس اسے درکار ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، ہمیں اس چیز پر سوچنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ والعصر، قسم ہے ہمیں زمانے کی، قسم ہے ہمیں دہر کی، گزرتے ہوئے وقت کی، گزرنے والے وقت کی، گزرے ہوئے وقت کی، کہ آپ لوگ نصیحت پکڑیے، آپ لوگ عبرت پکڑیے۔ ساری کی ساری انسانیت وہ کہاں پر ہے؟ وہ خسارے میں ہے۔ اس کا اسلوب ایسے ہی اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک خسارے کا گڑھا کھودا ہے، خسارہ نامی ایک گڑھا کھودا گیا ہے، اور ساری کی ساری انسانیت کو اس کے اندر ڈال دیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہیں ڈالا، ہم نے خود ڈالا ہے۔ اور اب کہا کہ جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی آپ انہیں وہاں سے نکال لیجئے، وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ ہمیں ان 4 صفات کو لازماً سمجھنا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نہ کریں تو ہم لوگ بھی انہی لوگوں کی صف کے اندر ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے جب واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، درس قرآن کیا جاتا ہے، تو ہم اسے بڑا ہوا میں کر چلے جاتے ہیں، احادیث بیان کی، قرآن پاک کی آیات بیان کی، مثالیں دی، کوئی بندہ بھی اسے اپنے وجود کے اوپر نازل نہیں کر پاتا، اسے اپنے دل کے اوپر ہم نہیں سہ پاتے، یا اپنے دماغ کے اندر نہیں اتارتے۔ تو کوشش کیجئے اسے اپنے دماغ کے اندر اتاریے، اپنے دل کے اندر اسے جگہ دیجئے، تاکہ ہمارا معاملہ بھی آسان ہو۔ ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت وہ خسارے میں، ساری کی ساری انسانیت تباہ کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ بندہ جو کام بھی کرتا ہے وہ کس چیز کے لیے کرتا ہے؟ نفع کے لیے کرتا ہے، اپنی آسانی کے لیے کرتا ہے، اپنی خواہش کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ جو کام آپ اپنی آسانی کے لیے کر رہے ہو، اپنی خواہش کے لیے کر رہے ہو، اپنے نفع کے لیے کر رہے ہو، اصل میں وہ آپ کو نقصان پہنچا رہی، اصل میں وہ آپ کو خسارہ دے رہی۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سارے کے سارے معاشرے کا جو معیار ہے خسارے اور فلاح کا، کامیابی یعنی سکسیس اور فیلئر کا جو ہم نے معیار بنایا ہوا ہے، قرآن پاک اسے ڈینائی کر دیتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے کہ آپ کا یہ معیار سراسر درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جو معیار اس کائنات کا بنانے والا آپ کو دے گا وہی معیار درست ہوگا۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ اس خسارے سے بچیں گے، وہ لوگ اس زمانے سے عبرت پکڑیں گے جو لوگ ایمان لے کر آ گئے اور جن لوگوں نے کیے نیک اعمال۔ یقین مانیے ہم لوگ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ہمارا ایمان ایکٹیو ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر وہ حالت نہیں پائی جاتی کہ ہم ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر پوری زندگی کے لیے اس کلمے کو بھول جائیں، آپ کا سارا دن گزرے اور آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر نہ آئے، آپ سارا دن اللہ تعالیٰ کی ذات کی معصیت کے اندر گزاریں، خدا اور خدا کے رسول کے احکامات کو اپنے پائے انکار پر رکھیں، انہیں ٹھکرا دیں۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے، ایمان اصل میں ایک زندہ حالت کا نام ہے۔ جو لوگ لغت اور تفسیر کے اندر ایمان کا مطلب بیان کرتے ہیں، وہ ایمان کو کہتے ہیں کہ اپنے دل کی سچائی، اپنے دل کی تصدیق، پوری قوت کے ساتھ اس کے اوپر یقین لے کے آنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے آخری نبی ہیں، یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور یہ زندگی امتحان ہے، ہمیں آخرت میں زندگی کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو ہمارے لیے خسارہ اس ساری چیز کے اوپر ایک زندہ ایمان، ہم اسے محسوس کریں اپنے ذہن کے اندر، اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق، جیسے آپ کا اپنے لوگوں کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہوتا ہے۔ مثال تو مناسب نہیں ہے لیکن دیتا ہوں، ایک لڑکی جس سے آپ بات کرتے ہیں، آپ سے مراد پورا ایک معاشرے کی بات کر رہا ہوں، جس سے آپ بات کرتے ہیں اور چاروں ہر وقت وہ آپ کے ذہن پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، ایمان کا معاملہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہے، اور اس کے لیے اعتمادہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ پورا کا پورا اعتماد ہو، بندے کے اندر یقین اور اس بات بڑھ جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ ایمان کو اس چیز کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایمان کی وہ ڈیفینیشن نہیں پائی، ایون کہ ہمارے ہاں ایمان پائی نہیں جاتا اس درجے میں، ہم اسے ٹکرا چکے ہیں۔ آگے فرمایا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اور یہ ایمان کے اوپر ہی عطف ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں گے وہ صرف اپنی عقل، دل اور زبان سے اس کا اقرار نہیں کر دیں گے، انہیں اپنے اعمال سے، اپنے شب و روز سے، اپنی تنہائی سے اور اپنی محفل سے یہ چیز ثابت کرنی پڑے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانے کے بعد، دین اسلام کو ماننے کے بعد نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ عامل الصالحات کا جو لفظ ادھر استعمال کیا گیا ہے وہ ہر نیکی کے لیے جامع لفظ ہے اور ہر بدی کو چھوڑ دینے کے لیے ایک اچھی خاصی بڑی عمدہ تعبیر ہے کہ وہ بندہ جو نیک بنے گا اور صالح اعمال کرے گا وہ تمام کے تمام نیک اعمال اپنا لے گا، اور وہ تمام کی تمام بری عادتیں، وہ تمام کے تمام منکر اعمال جو چھوڑنے ہوں گے انہیں وہ چھوڑ دے گا۔ اس کے لیے تعبیر استعمال کی جاتی ہے جو اپنانا چاہیے اسے اپنائے گا اور جو چھوڑنا چاہیے اسے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے معیار کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے معیار کے مطابق۔ جس کو انہوں نے انکار کر دیا اسے اپنا لینے سے روک دیا، ہم اسے چھوڑ دیں گے، اس سے آگے بڑھیں گے۔ عامل الصالحات یہ پوری کی پوری نیکیوں کا ایک جامع لفظ ہے، اور فرمایا گیا ادھر یہ تو آپ کا انفرادی معاملہ تھا کہ آپ کو انسان بنا کر بھیجا، اب ایسا نہیں ہے جیسے بائبل میں عیسیٰ کا پہاڑی کا واز بڑا مشہور ہے، اس میں ایک جملہ آتا ہے کہ چراغ جلا کر کمرے کے اندر یا کسی بیڈ اور صوفے کے نیچے نہیں رکھا جاتا، بلکہ وہ اپنی چھت کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ ساری کی ساری انسانیت اس سے روشنی پائے، لوگ اس سے راہ دیکھیں، یعنی کہ سورج ایک کمرے کے اندر بند نہیں کیا جاتا، اسے آسمان کے اوپر سجایا جاتا ہے، لوگ اس سے روشنی پائیں، لوگ اس سے حرارت پائیں، تمازت پائیں۔ تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ آپ لوگوں کی زندگی اب ایسی گزرنی چاہیے۔ یہ وصیت کے الفاظ آئے ہیں، وَتَوَاصَوْا، نصیحت کے الفاظ نہیں آئے بلکہ وصیت کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ بڑے معنی خیز الفاظ ہیں کہ آپ نے بڑے احسن اور عمدہ اسلوب کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اور 24 گھنٹے آپ کے اوپر دعوت اسلامی کی فکر چھائی ہوئی ہو۔ دعوت اسلامی جماعت کا نام نہیں لے رہا، دعوت اسلامی سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی دعوت یہ آپ کے اوپر چھائی ہوئی ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کا مفہوم کیا ہے؟ ادھر لفظ حق کو استعمال کیا گیا ہے، حق باطل کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی چیز جو عقل کے زاویے پر پوری اترتی ہے، جو فہم کے زاویے پر پوری اترتی ہے، جو قطعیت کے زاویے پر پوری اترتی ہے، جو انسانی شعور میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے، جو انسان کی وراثت اور تراث میں چلی آ رہی ہے، ہم نے ساری کی ساری انسانیت کو اس کی تلقین کرنی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود بھی حق پر رہنا ہے اور حق کی آگے تلقین بھی کرنی ہے، اور ہم نے صبر کی آگے تلقین کرنی ہے۔
صبر عموماً ہمارے ہاں اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک چیز آپ سے کھو گئی اور اب آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے تو آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے، آپ کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ صبر کا مفہوم یہ ہے، ایک صبر کا مفہوم یہ بھی ہے، لیکن صبر اصل میں استقامت کو کہتے ہیں، صبر اصل میں ثبات کو کہتے ہیں، ایک کنٹینیوسی کو کہتے ہیں کہ ہم ایک کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ آپ لوگوں نے ایک تو زمانے سے ہدایت لینی ہے، عبرت لینی ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، آپ نے اعمال صالحہ کرنے ہیں، اعمال صالحہ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اسی حق کی، اسی اسلام کی، اس جادہ مستقیم کی آپ نے تلقین بھی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایمان لے کر صرف اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں اور آپ اسے بھول جائیں، اور اس کے بعد کیا آپ نے خود بھی اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے اور آپ نے لوگوں کو بھی اس کے اوپر استقامت کا درس دینا ہے۔ اب اس سورہ کو آپ دیکھ لیجئے، یہ پورے قرآن پاک کے مضامین کو آپ نے حصار میں لی ہوئی ہے، پورے قرآن پاک کے مضامین کو آپ کے سامنے بیان کرتی ہے اور ہمیں ایک دعوت رجوع دیتی ہے کہ ہم اس وقت کس سطح پر کھڑے ہیں، معاشرہ کس قدر برائی کے اندر معاشرے نے کس قدر اپنے آپ کو برائی کے اندر دنسا لیا ہے، ہماری ذات انفرادیت کی سطح پر کتنی غلط سمت میں چل پڑی ہے، اور ہم مکمل اس قرآن پاک کے پیغام کو بلائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ جادہ حق کو بلند کیجئے، آپ آوازہ حق کو بلند کیجئے اور ساری کی ساری عمر اسی کی چوکی داری میں صرف کر دیجئے، لیکن ہم یا تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم یا تو مایوسی میں پڑے ہوئے ہیں یا گناہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ راستہ چھوڑ کر قرآن پاک کے اوپر ایمان لے کر آنا پڑے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک دعویٰ بھی ہے، یہ آپ کا وعدہ بھی ہے۔ دعویٰ کیا مانگتا ہے؟ دعویٰ ثبوت مانگتا ہے، اسے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سورہ بھی ہم سے ثبوت مانگ رہی ہے کہ بھئی آپ اسے ثابت کیجئے کہ آپ اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے تو اپنی ذات کو درست کرنا ہے، اس کے بعد اپنی دعوت کی پوری اسٹریٹجی بنائیے۔ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، آپ کے چند دوست ہیں، آپ کی ایک سوشل میڈیا فیملی ہے، آپ کی ایک گھر کی فیملی ہے، آپ نے سب کے لیے قرآن پاک کی، اسلام کی، حدیث کی اور سنت کی دعوت کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ یہ نہ کریں تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ آپ کا ایمان اور اسلام نامکمل ہے، اگر آپ کے اندر یہ تڑپ نہیں پائی جاتی۔ صدق اللہ العظیم، جزاکم اللہ خیر۔